چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنے والے ہیں، اور کیوں نہ پسند فرمائے اس کا پاک کلام پڑھ رہے ہیں، اس کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پر، پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کا جب ایک حرف پڑھا جاتا ہے اس پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، اس لیے کثرت سے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں دیگر کتابیں ہوتی ہیں نا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پر یہ کتاب ایسی ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں گے نا آپ کو سرور ملے گا، اور جتنا آپ اچھے انداز سے پڑھیں گے نا آپ کو اور زیادہ سرور حاصل ہوگا، آپ کو اور زیادہ اس سے محبت بڑھے گی، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی آپ سے محبت بڑھے گی۔ تو اس سے محبت کرنی ہے، قرآن پاک سے محبت کرنا ہے، قرآن پاک کو خوب اچھے کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور اسی طرح بڑھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر دعا بھی تو پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 3 اور 4، یعنی 3rd اور 4th آیت، 2 آیتیں پڑھیں گے، تیسری اور چوتھی آیت ہے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اِنَّا
هديناه السبيل هديناه السبيل هديناه السبيل هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما إما شاكرا شاكرا إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا. गुड. आइए पूरी आयत को एक आवाज़ से एक सांस में पढ़ने की कोशिश करते हैं. छोटी आयत पढ़ लेंगे. इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा. आइए अब इस आयत के हम क़वाइद समझने की कोशिश करते हैं. कुछ मखारिज भी समझेंगे, क़वाइद भी समझेंगे. हमारे साथ रहना है और सीखना है. पहला हर्फ है अलिफ. नहीं, अलिफ नहीं है. मैं तो कहूँगा ना, आपसे टेस्ट लेने के लिए पूछूंगा कि अलिफ है क्या है. आपको पता होना चाहिए ना. मदनी चैनल के नाज़रीन भी शायद कह रहे होंगे नहीं अलिफ नहीं है, क्योंकि आप बताते रहते हैं ये अलिफ नहीं. जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, इसके नीचे ज़ेर है, या खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आ जाए, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, या जज़म आ जाए, वो अलिफ नहीं रहता. क्या बन जाता है? हमज़ा. मदनी चैनल वाले भी ज़ोर से जो देख रहे हैं हमें घरों पर, वो भी क्या कहेंगे? क्या बन जाता है? बुलंद आवाज़ से. हमज़ा. आपको तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो उनको कहा जो घरों पे देख रहे हैं. जी, उनकी आवाज़ आई होगी ज़ोर से. चलें, ये है हमज़ा, आपने याद रखना है. अच्छा, आगे है नून मुशद्दद. नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है. एक अलिफ का गुन्ना करना होता है. अच्छा, नून मुशद्दद के बाद आ गया अलिफ मद्दा. अब अलिफ मद्दा को एक अलिफ खींचना होता है. नून मुशद्दद में भी एक अलिफ का गुन्ना होता है, और हरफ मद्दा जो भी आए, अलिफ मद्दा हो, वाऊ मद्दा हो, या मद्दा हो, हुर्फ मद्दा में से कोई भी हो, एक अलिफ खींचना है, आपने याद रखना है. हदैनाहु सबीला में हा पर ज़बर है, दाल या ज़बर दई. अच्छा, हा पर ज़बर आने की जगह हा को तो नहीं खींचेंगे, हा लग के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है. दाल या ज़बर दई, ये नरमी से अदा होगा. यालीन बन गया है, और यालीन को वाउलीन हो, यालीन हो, नरमी से पढ़ते हैं. ठीक है. और नून पर खड़ा ज़बर एक अलिफ खींचना है. हदैना, क्या पढ़ेंगे? हदैना. गुड, यहाँ पर खींचना है. अच्छा, हा पर पेश है, हा की पेश को डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे, क्योंकि सीन पर तशदीद है, और ये अलिफ लाम खाली है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं. डायरेक्ट हा की पेश को सीन से मिलाएंगे, तो आवाज़ आएगी हदैनाहुस. 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 गुड. अभी हम यहाँ तक है ना. अब आगे सीन पर ज़बर सीटी के साथ अदा होता है, और हरकतें नहीं खींचेंगे. बा या ज़ेर बी, ये या मद्दा. देखिए, या साकिन से पहले ज़ेर आया, या मद्दा. या साकिन से पहले ज़बर आया, या लीन. या लीन या मद्दा में फ़र्क याद रखना है कि या मद्दा को एक अलिफ खींचते हैं, या लीन को नहीं खींचते. ये पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना है. अच्छा, लाम पर ज़बर आ गई. लाम पर ज़बर हरकतें नहीं खींचेंगे. लाम का मखरज भी बता देते हैं. ज़ुबान का किनारा दौहिक से सनाया तक के मसूड़े. मुश्किल लगता है ना प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन. ये मदनी कायदे के शुरू के जो सफ़ा है ना, जैसे ही खोलते हैं वहाँ लिखे हुए हैं सारे मखारिज, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इम्मा, ये भी अलिफ नहीं हमज़ा है. ठीक है, इसके नीचे भी ज़ेर है, इसके नीचे भी ज़ेर, ज़ाहिर में हमज़ा बन गया. चाहे ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, खड़ी हरकत हो, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, कोई भी हो, वो अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है. वो हमेशा जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी हरकत, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, वो अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है. याद रखना है. अच्छा, अब यहाँ मीम मुशद्दद. मीम मुशद्दद में भी एक अलिफ का गुन्ना करते हैं. नून मुशद्दद आए या मीम मुशद्दद हो. नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, ये दो हर्फ आते हैं, तो हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है. तो यहाँ भी एक अलिफ का गुन्ना. मीम अलिफ ज़र मा, अलिफ मद्दा, एक अलिफ खींचना है. शा
یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کھیننا ہے۔ شین ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان، تالو کے درمیان سے، جیم شین یا، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ جی ہاں، اور شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کا نام ہے تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، شا کی روں، کاف کے نیچے زیر کاف، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، اور کاف ادا ہوتے زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے۔ شا کی روں، تنوین کے بعد واو آگے، ادغام مال غنہ۔ را پر دو زبر کی تنوین آ جائیں یا دو پیش کی تنوین جائے، را پور ہوتا ہے، زبر یا پیش آ جائے تو بھی پور ہوتا ہے، کھڑا زبر یا الٹا پیش آئے تو بھی پور ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں ادغام مال غنہ ہونے کے بعد واو مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور وہ اما، پھر وہی جیسے اما یہاں تھا، حمزہ ہے خوب ظاہر کریں گے، اور الف نہیں ہے یہ، میم مشدد ہے، الف کا غنہ ہوگا، الف مدہ کو کھینچنا ہے، اور کفورا، یہ کفورن سے کفورا بن گیا کاف، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے فا واو پیش فو، واو مدہ ہے، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف۔ وقف بالابدال مع الالف، کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف۔ گڈ، آئیے پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ماشاء اللہ۔ آئیے اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، نہیں، حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا، ابھی اوپر بھی بتایا تھا نا اسی طرح، نون مشدد ایک الف کا غنہ۔ اب یہاں الف مدہ کے بعد، یہاں الف مدہ کے بعد ہا تھا، یہاں الف مدہ کے بعد شین تھا، بس یہاں الف مدہ کے بعد پھر حمزہ آ گیا ہے۔ جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد منفصل۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ مد منفصل، 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتدنا، اب دیکھیں یہاں چھوٹی مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعتدنا، حمزہ کو عین سے ملائیں گے، حمزہ اور عین کلیئر آواز آئے گی، اور تا کو دال سے ملائیں گے، دال کو ہلائیں گے، جی ہاں دال کو ہلائیں گے کیونکہ کلکلہ ہو رہا ہے۔ اعتدنا، ہل گیا نا، دیکھیں ہلنا یعنی کلکلہ کے معنی جنبش ہونا، حرکت ہونا۔ اعتدنا، گڈ، نون الف ضمہ، الف مدہ، ایک الف کھینچنا ہوگا۔ للکافرین، لام کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، یہ کلکلہ والا نہیں ہے۔ کاف کھڑا زبر ہے، کاف زبان کی جڑ تالو کے سختی سے ادا ہوتا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، را یا زیر ری، للکافری، نون زبر نا، حرکات کو یاد رکھے نہیں کھینچیں گے، فا کے نیچے زیر، نون پر زبر تو حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر را یا زیر ری، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، کاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، کھڑی حرکات آ جائیں یا حرف مدہ آ جائے ان کو ایک الف کھینچا جاتا ہے، اور جب حرکات ہوں گی تو ان کو نہیں کھینچیں گے۔ سلاسلہ میں سین پر زبر ہے،
حرکتیں نہیں کھینچیں گے، سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. زبان کی بالکل باریک نوک اصلۃ اللسان. یہاں دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے مراد ہوتا ہے ثنائے سفلا یعنی نیچے والے دانت، ثنائے علیا یعنی اوپر والے دانت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے. پھر سین کے نیچے زیر ہے، زبر زیر کو تو کھینچتے ہی نہیں ہے، پیش آ جائے تو بھی نہیں کھینچتے ہیں. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے کھینچتے ہیں، یاد رکھنا ہے. لام الف زر لا یہ الف مدہ ہے، مگر یہ الف مدہ لکھا ہوا ہے، اس الف کے اوپر ایک گول دائرہ بھی تو نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا. جب کبھی یہ گول دائرہ ہو نا، یہ زائد الف کی علامت ہے، یہ زائد الف ہوتا ہے. یہ لکھنے میں رسم الخط ہے، مگر ہماری روایت میں یہ بھی یاد رکھنا ہے. جی ہاں، ہماری روایت میں اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، دیگر روایتوں میں پڑھا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری روایت حفظ کی روح سے سلاسیلا پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، سلاسیلا. اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سلاسیلا وقف میں پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، وقف میں اس کو الف مدہ بھی پڑھ سکتے ہیں وقف کی صورت میں. اور وقف کریں یہاں پر آگے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا، الف بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسل وقف میں سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں، ساکن بھی کر سکتے ہیں. دونوں ہیں یہ ہماری روایتوں میں، روایت حفظ کی روح سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. اچھا وَأَغْلَالًا، اور یہ دونوں صورتیں کب ہوں گی؟ وقف کی صورت جب کریں گے. وقف کریں گے تو سلاسل بھی ہوگا، سلاسلا بھی ہوگا، الف مدہ بھی پڑھیں گے. اور ملائیں گے تو الف غائب، تو پھر پڑھیں گے سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. گڈ. وَأَغْلَالًا، واو کی ادا کی ہونٹوں کی گولائی سے، حمزہ کو غین سے ملائیں گے، غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے غین. اور بعض بچے کہتے ہیں گین، گین نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ غین. کیا ہوتا ہے؟ غین. اچھا، لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. تنوین کے بعد واو گیا ادغام مال غنہ قاعدہ. وَسَعِيرًا سے وَسَعِيرًا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں. اور سین پر زبر، واو پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. عین یا زیر عی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے اور دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا بھی، سمجھا بھی، سیکھا بھی. تو آئیے اس آیت کو میں نے پڑھنا ہے، ان دونوں آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، اور بڑا دلچسپ مقابلہ بھی ہوتا ہے اور حدر اور ترتیل میں بھی پڑھتے ہیں یہاں بچے. جی تو ریڈی ہو جائے ٹیم اے والے. ٹیم اے والے ریڈی ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں ریڈی؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اچھا، یہ ہدئی اور سبی یہ دو یا آ رہی ہیں یہاں پر، تو ان میں کوئی فرق بتائیں گے؟ ابو ہریرہ بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے. ہدیناہ السبیل میں ہو رہا ہے یالین. ہدئی میں یالین، ٹھیک ہے. اور سبیل، سبیلہ میں یا مدہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یالین میں نہیں کھینچتے اور یا مدہ میں کھینچتے ہیں ایک الف. یالین میں نہیں کھینچیں گے، حرف مدہ میں کھینچیں گے. سوچ لیں. جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ دلا دیے ابو ہریرہ بھائی نے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، مشکل ہو یا آسان؟ بتائیے دال کا مخرج ہے کیا؟ اللہ، دال کا مخرج سوچ میں پڑ گئے ٹیم بی والے. 1 2 3 4 5. ٹیم اے سے جی سعید عفان بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں، ٹیم اے والے بھی پریشان. اللہ، دال کا مخرج جلدی کیجئے. 1 2 3 4 5. یہ سوال آپ بھی جواب نہیں دے سکے، آپ بھی جواب نہیں دے سکے، آپ پوائنٹ نہیں حاصل کر سکے. دال کا مخرج زبان کا سرا
اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال طا یہ ادا ہوتے ہیں حروف نطقیہ۔ اللہ، ٹیم بی والے نہیں بتا سکے، ایک ٹیم اے کو چانس ملا تھا مگر وہ بھی نہیں بتا سکے۔ پھر ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک سوال آپ جواب دے چکے ہیں، ایک سوال آپ نہیں جواب دے سکے۔ اگلا سوال ٹیم اے والوں سے، بتائیے سبیلا اما شاکروں، شاکروں کاف کا مخرج کیا؟ جی اور کوئی بتانا چاہے کاف کا مخرج؟ کاف کاف کاف، آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی آپ بتائیے سید عفان۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اتنی دیر بعد جواب، اور جواب درست دے دیا ہے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، اما شاکروں کون سا قاعدہ ہے؟ شاکروں، شاکر بھائی آپ ہی بتا دیں، آپ کا نام بھی تو شاکر ہے نا، محمد شاکر۔ سوچ رہے ہیں شاکر بھائی، شاکروں، یعنی شاکر بھائی سے ہی شاکروں کا قاعدہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیں بتا ہی نہیں رہے۔ جی یاد آ گیا، کس نے بتا دیا؟ چلے بتا دے۔ ادغام مال غنہ۔ سوچ لیں، سوچ لیں ادغام مال غنہ ہے پکا، جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی والوں نے 2 سوالوں کے بعد۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، آخری سوال، بتائیے کفورا۔ اچھا یہ بتائیے انا پہ مد کون سی ہے؟ انا بہت ایزی ہے، آپ دو گے؟ جی ان کو دے، کیا نام ہے؟ نام بتائیں پہلے۔ محمد جمشید۔ محمد جمشید بھائی سوچ کے بتانا۔ جی بتائیے۔ مد منفصل۔ مد منفصل، پیارے بچے پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا، مد منفصل کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے۔ سبحان اللہ، ہمارے جمشید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے، اور 10 پوائنٹس ہیں ٹیم بی والوں کے۔ اللہ، آخری سوال بھی ہے، چلے بتائیے، اگر ہم سلاسلہ اس پہ وقف کریں یا پھر ملا کر پڑھیں تو اس میں کیا قاعدہ ہوگا؟ وقف کریں تو وقف میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ملا کے پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ جی محمد محب بھائی، محب بھائی کو دیجیے گا۔ جی محب بھائی جلدی کیجئے۔ زائد الف کا قاعدہ۔ زائد الف کا قاعدہ ہے، ملا کے پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ اور وقف کریں گے تو وقف کریں گے تو پڑھیں گے۔ کیسے؟ تھوڑا پڑھ کے بتائیں۔ وقف کرنے میں سلاسل بھی پڑھ سکتے، سلاسلہ بھی پڑھ سکتے۔ گڈ، اور ملا کے پڑھیں گے تو سلاسلہ یعنی اس کا الف نہیں پڑھیں گے۔ نہیں پڑھیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد محب بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف، ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا
للكافرين سلاسلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ मोहम्मद मुहिब भाई ने हदर में पढ़ा और सैयद मोहम्मद अफ़ान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक ने और अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने वाला क़ारी कुरान बना दे। अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए और कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया